انشاءاللہ مختصر ان کی حالات پر میں روشنی ڈالوں گا، اور انشاءاللہ بیان کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی اور لنگر کا اہتمام ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرما کر فیضان ام المومنین سے مالا مال ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہم اور آپ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ام المومنین کا فیضان ہم پر جاری و ساری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مسلمانوں کی ماں قرار دیا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اعلان نبوت سے پہلے، یعنی جب کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کو ظاہر نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کے حالات آپ کو معلوم ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر بت پرستی، شرک اور طرح طرح کے گناہ کے کام کیے جاتے تھے، اور ان گناہ کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ نفوس قدسیہ مکہ مکرمہ میں ایسی تھیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماحول سے دور کر رکھا تھا، جنہوں نے نہ تو کبھی بت پرستی کی تھی، نہ شراب پی تھی، نہ زنا کے قریب گئے تھے، نہ جوا کھیلا تھا، جبکہ یہ چیزیں اس وقت بہت عام تھیں۔ تو عورتوں میں انہی میں سے ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، کہ آپ نے اسلام کے اعلان سے پہلے بھی کبھی آپ نے نہ تو بت پرستی کی اور نہ اس وقت کے کسی گناہ کے آپ قریب گئیں۔ یہی وجہ تھی کہ مشرکین نے آپ کا نام طاہرہ رکھا تھا۔ لوگ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے ہی طاہرہ کہا کرتے تھے۔ طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک باز، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی۔ تو حضرت ام المومنین کا یہ نام تھا، یہ لقب تھا طاہرہ۔ اور بت پرستی سے آپ ایسی دور تھی، مورخین اس تعلق سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، بعثت کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے کو، اس سے پہلے مشرکین مکہ کی چند عورتیں، جس میں بوڑھی، جوان، بچیاں سبھی شامل تھیں، حرم شریف میں، چونکہ کعبہ شریف کے سامنے انہوں نے ایک بہت بڑا بت نصب کر رکھا تھا جس کو حبل کہتے تھے، اس کا نام حبل تھا، اور یہ بڑا بت تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے بت تھے،
تو جب اہل عرب کعبے کا طواف کرتے تھے تو ان بتوں کے آگے بھی سر کو جھکایا کرتے تھے، اور ان میں سب سے بڑا بت جو تھا وہ حبل کا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ قریش کی خواتین، معزز گھرانے کی عورتیں اس حبل کے ارد گرد گھوم رہی تھیں اور حبل کی تعریف اور توصیف کر رہی تھی۔ انہی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، لیکن آپ صرف بیت اللہ کے ارادے سے وہاں موجود تھی، نہ کہ حبل کے ارد گرد آپ گھوم رہی تھی۔ غرض کی انہی میں سے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں تشریف فرما تھی تو ایک یہودی وہاں سے نکلا، اور اس یہودی نے ان عورتوں کو دیکھا تو کہا کہ اے قریش کی معزز خواتین، تمہارے درمیان عنقریب ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، اگر تم میں سے کسی سے ہو سکے تو اس سے شادی کر سکو تو ضرور اس سے شادی کرنا، کیونکہ وہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ غرض کہ اس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی اور ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کی طرف متوجہ کرایا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے تھے لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ الغرض جب اس یہودی نے ان عورتوں کو یہ کہا تو وہ عورتیں اس پر برس پڑی اور کہنے لگی کہ تو ہمارے دین کی برائی بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہمارے دین کو ختم کر دے گا، تو ان کی برائی بیان کرتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد ان عورتوں نے، بعض نے تو کنکری اٹھا کر اس یہودیوں کو مارا اور بعض نے اس کو برا بھلا کہا اور اپنے بتوں کا دفاع انہوں نے کیا، لیکن حضرت ام المومنین انہی میں تشریف فرما تھی، لیکن آپ نے نہ تو یہودی کو برا بھلا کہا بت کے دفاع میں، نہ اس پر کنکری برسائی۔ مورخین لکھتے ہیں چونکہ آپ کے دل میں پہلے ہی سے بت کے لیے کوئی بھی عزت نہیں تھی اور آپ ہمیشہ شرک پرستی سے پاک تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے ایک چچا زاد بھائی تھے جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل، اور ورقہ بن نوفل یہ تھے اہل قریش کے، کیونکہ ام المومنین کے سگے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل، لیکن اس کے باوجود یہ بھی بت پرستی سے دور رہا کرتے تھے اور توریت اور انجیل کے عالم تھے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ان کتابوں کے وہ عالم تھے۔ اپنی قوم کو اس بات پر برا بھلا بھی کہتے تھے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار بھی کرتے تھے۔ تو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہی سے درس توحید یعنی اللہ عز و جل کو ایک ماننے کا سبق لیا کرتی تھی، اس لیے آپ ہمیشہ شرک سے پاک تھی۔ الغرض ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو شوہروں سے ہو چکا تھا، ایک ابو حالہ اور ایک عتیق۔ مورخین نے اس میں اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا کہ ابو حالہ سے پہلے آپ کی شادی ہوئی تھی، پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد آپ کی دوسری شادی عتیق سے ہوئی تھی، اور بعض نے اس کا الٹا بیان کیا ہے۔ الغرض ان دونوں شوہروں سے آپ کی کچھ نہ کچھ اولاد ہوئی تھی، اور یہ ساری اولاد بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئی اور اس کے بعد صحابیت کے منصب پر فائز ہوئی، آقا علیہ السلام پر ایمان لائی اور صحابیت کے منصب پر فائز ہوئی۔ الغرض جب حضرت خدیجہ کا دوسرا نکاح جن سے ہوا تھا، چاہے وہ عتیق ہو یا ابو حالہ ہو، جب دوسرے شوہر کا انتقال ہوا تو اس زمانے کے اندر یہ رواج تھا کہ جیسے ہی عدت ختم ہوتی تھی فوراً اس بیوہ کے لیے رشتے آنے شروع ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ اہل مکہ میں بڑی مالدار تھیں، آپ کو آپ کے سسرال کی جانب سے بھی اچھا خاصا مان ملا تھا اور اپنے والدین کی طرف سے بھی اچھا خاصا مان ملا تھا۔ آپ جو ہے چونکہ خود
آپ خاتون تھی اس لیے خود تو تجارت نہیں کرتی تھی، لیکن بڑے بڑے تاجروں کو آپ اپنا پیسہ دے کر ان سے سلیپنگ پارٹنرشپ کے طور پر، جس کو عقد مضاربت کہا جاتا ہے، آپ اس قسم کی تجارت کیا کرتی تھی، اور بڑا بڑا نفع جو ہے آپ کے حق میں آیا کرتا تھا۔ تو اس لحاظ سے بھی لوگوں کی توجہ آپ کی طرف تھی۔ پھر آپ حسن اخلاق کی پیکر تھی اور گناہوں سے دور رہنے والی تھی، اس لیے بہت سے مکہ کے سرداروں کے پیغام آپ کے لیے آئے، لیکن اب کی مرتبہ آپ نے ہر پیغام کو رد کر دیا تھا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ بڑی تعریف و توصیف سنتی رہتی تھی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ تو جہاں وہ دوسرے لوگوں کو تجارت کے لیے پیسہ دیا کرتی تھی، ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ آپ کی عمر شریف اس وقت تقریباً 25 سال کے قریب تھی، اور حضرت ام المومنین کی عمر اس وقت 40 سال کے قریب ہو چکی تھی، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام المومنین نے بلایا اور کہا کہ جس طریقے سے میں دوسرے بیپاریوں کو، تاجروں کو پیسہ دے کر کاروبار کرتی ہوں، تمہیں بھی پیسہ دیتی ہوں، تم بھی کاروبار کرو، تو جو بھی نفع ہوگا، میں جو نفع دوسرے تاجروں کو دیا کرتی تھی اس سے ڈبل نفع میں آپ کو پیش کروں گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر رضامند ہو گئے، اور چونکہ مکہ کے اندر تو کوئی ایسا کاروبار ہوتا نہیں تھا، وہاں کے لوگ یہاں کی چیزوں کو لے جا کر ملک شام جایا کرتے تھے، اور ملک شام میں وہ سامان بیچ کر وہاں سے سامان لے کر آتے تھے اور پھر یہاں لا کے بیچا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیسہ لے کر یہاں سے سامان لے کر آپ ملک شام گئے، تو ام المومنین نے اپنے ایک غلام کو، ان کا ایک غلام تھا جن کا نام میسرہ تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں کر دیا کہ جاؤ ان کے ساتھ ساتھ رہنا اور ان کی خدمت کرنا، اور سفر میں جو بھی حالات تم ان کے دیکھو وہ حالات مجھے آ کر بتانا۔ چنانچہ حضرت میسرہ رضی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ میسرہ بھی سفر میں گئے، ملک شام پہنچے، تجارت کی، جو نفع دوسرے تاجرین کمایا کرتے تھے، اللہ کے محبوب کی برکت سے اس سے زیادہ نفع اب کی بار میں حاصل ہوا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک یہودی یا عیسائی راہب تھا جس کا نام نستورہ تھا، اس نے میسرہ کو بلایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے، تو میسرہ سے پوچھا، اور وہ نستورہ عیسائی جو تھا وہ میسرہ کو اچھی طرح سے جانا کرتا تھا، کیونکہ میسرہ بار بار ملک شام آنا جانا اس کا تھا، تو اس نے اس کو بلا کر پوچھا، راہب نے، کہ میسرہ یہ درخت کے نیچے جو سو رہے ہیں کیا تم ان کو جانتے ہو؟ کہا بالکل جانتا ہوں۔ کہا یہ کون ہیں؟ کہا یہ میری مالکہ، میری سیدانی کا مال لے کر یہاں پر تجارت کی غرض سے آئے ہیں، اور یہ ان کے پارٹنر ہیں۔ تو اس نے کہا یہ نہیں پوچھ رہا ہوں ان کا قبیلہ کیا ہے۔ کہا ہاں یہ قبیلے قریش کے معزز فرد ہیں، اور ان کے دادا عبد المطلب یہ کعبۃ اللہ شریف کے متولی تھے، اور اب ان کے چچا متولی ہیں۔ غرض کی اس نے اور بھی نشانیاں پوچھی، اس نے ساری نشانیاں بتائی، تو کہا نستورہ نے یاد رکھو یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ اس زمانے میں ہونے والا اللہ کا پیغمبر ہے، اس لیے کہ یہ درخت وہ ہے کہ اس درخت میں صرف نبی ہی آرام کر سکتا ہے، اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی اور آرام نہیں کر سکتا ہے۔ غرض کی میسرہ کو یہ بات اور یہ علم حاصل ہوا۔ اب ادھر سے قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ جس دن قافلہ مکہ مکرمہ پہنچنے والا تھا، چونکہ اہل مکہ اپنے اس تجارتی قافلے کا بڑا شوق سے انتظار کرتے تھے، کیونکہ پورے سال کی کمائی ان کی اس قافلے میں ہوا کرتی تھی، تو وہ اس قافلے کے انتظار میں اپنے گھروں کی چھتوں پر اور اپنی بالکنی میں چڑھ جایا کرتے تھے اور قافلے کے آنے کو دیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ جب قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنے گھر کی بالکنی بالا کھانے پر چڑھ کر دیکھا، تو وہ دیکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قافلے کے درمیان تشریف لا رہے ہیں،
کڑاکے کی دھوپ ہے لیکن اللہ کے محبوب کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور بڑھ گئی، اور پھر فائدہ بھی آپ کا دوگنا ہوا تھا۔ غرض کی پھر ام المومنین کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں ان کو پیغام پہنچاؤں اور ان سے نکاح کروں۔ یوں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ایک سہیلی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچایا۔ آپ نے جناب ابو طالب سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ جناب ابو طالب نے ان کے بھائی ورقہ بن نوفل جو ان کے چچازاد بھائی تھے ام المومنین کے، ان سے بات چیت کی، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے ام المومنین کے ساتھ عقد مسنون ہوا۔ آپ پہلے سے طاہرہ تھی لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے عقد مسنون میں آنے کے بعد تمام عورتوں کا انہیں سردار بنا دیا۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جن کا وصال رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو ہوا۔ انشاءاللہ اور بھی ان کے تعلق سے جمعہ کے بیان میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ام المومنین کا فیضان ہم پر جاری و ساری فرمائے۔ ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کر میری ملک فرما دے، میں انشاءاللہ بخش دوں گا۔ تبرک لے ادھر سے۔